فتح مکہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فتح مکہ۔ فتح مکہ میں کیا ہوا تھا؟ مکہ کو فتح کرنا کتنا کریٹیکل تھا؟ مدینہ سے جب صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے نکلے تو کیا ہوا تھا؟ پچھلی زندگی کے سارے حالات سامنے تھے۔ وہ صحابہ کو ستانا، آپ علیہ السلام کو تڑپانا، اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کا بائیکاٹ کرنا، نمازیں چھپ کر پڑھنا، ایمان لائے تو ایمان کو چھپانا، اپنے آپ کو مسلمان ہونے سے ظاہر نہ کرنا۔ اس کے باوجود جب مکہ فتح ہوا تو ان سارے مشرکین مکہ کو امن اور سلامتی کا پیغام دینا، پچھلی زندگی کے حالات کو معاف کر دینا۔ آئیے آج جانتے ہیں فتح مکہ میں کیا ہوا تھا اور مکہ کیسے فتح ہوا تھا۔ قیامت تک ایسا فتح کرنے والے دنیا میں نہیں آ سکتے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور صحابہ اکرام جیسے اشرف المخلوقات ساتھ ہو۔ تو کیسے فتح ہوا ہوگا مکہ؟ کیسے اسلام غالب آیا ہوگا؟ ایک دن ایسا ہوا مکہ میں ابو سفیان بہت بے چین تھا، آج کچھ ہونے والا ہے۔ وہ بڑبڑایا، اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ اس کی بیوی ہندا، جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آ گئی۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان؟ ابو سفیان چونکا، کچھ نہیں، طبیعت گھبرا رہی ہے، میں ذرا گھوم کر آتا ہوں، وہ یہ کہہ کر گھر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گئے۔ مکہ کی گلیوں میں سے گھومتے گھومتے وہ اس کی حد تک پہنچ گیا۔ اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک وسیع میدان پر پڑی۔ ہزاروں مشعلیں روشن تھی، لوگوں کی چہل پہل ان کی روشنی میں نظر آ رہے تھے، اور بھنبھناہٹ کی آواز تھی جیسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہیں، اور اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا آخری کون لوگ ہیں۔ اتنا تو سمجھ ہی چکا تھا کہ مکہ کے لوگ تو غافلوں کی نیند سو رہے ہیں، اور اس لشکر یقیناً مکہ پر چڑھائی کے لیے ہی آیا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا یہ کون ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ووٹ لیتا ہوا اس لشکر کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ کچھ لوگوں کو اس نے پہچان لیا تھا، یہ اس کے اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ ہجرت کر چکے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ لشکر مسلمانوں کا ہے، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ آ پہنچے تھے۔ وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ پیچھے سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا تھا۔ لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب اسے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جا رہے تھے۔ اس کا ایک ایک قدم کئی من ہو چکا تھا، ہر قدم پر اسے اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے۔ جنگ بدر، احد، خندق، خیبر سب اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اسے کیسے سرداران مکہ کو اکٹھا کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ نعوذ باللہ، ایسے نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کی تھی کہ یہ مسلمان ہمارے غلام ہیں اور باغی ہیں، ان کو ہمیں واپس دو۔ کیسے اس کی بیوی ہندا نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے غلام نبشی کے ذریعے شہید کروا کر ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا، اور ناک اور کان کاٹ کر گلے میں ہار بنا کر ڈالے تھے، اور اب اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی روایت کے مطابق اس جیسے دہشت گرد کو فوراً تہ کر دیا جائے گا۔ ادھر بارگاہ رحمت للعالمین میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جمع تھے، اور صبح کے اقدامات کے بارے میں مشاورت چل رہی تھی۔ کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دی۔ اللہ اکبر، سینے میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ ابو سفیان کی گرفتاری بہت بڑی خبر اور کامیابی تھی۔ خیمے میں موجود عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور تلوار بنیان سے نکال کر انتہائی جوش کے عالم میں بولے،
اس بدبخت کو ختم کر دینا چاہیے۔ شروع سے سارے فساد کی جڑ یہی رہا ہے۔ چہرہ مبارک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر تبسم نمودار ہوا، یعنی مسکرائے، اور ان کے دلوں میں اترتی ہوئی آواز گونجی، بیٹھ جاؤ عمر، اسے آنے دو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں میں غیظ لیے کم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بیٹھ گئے، لیکن ان کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے کر ڈالتے۔ اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر ابو سفیان کو رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اسی کے امامے سے اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے، چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ لب آئے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ایک عجیب جملہ سنا، اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ، بیٹھ جاؤ ابو سفیان۔ ابو سفیان ہارے ہوئے جواریوں کی طرح گرنے کے انداز میں خیمے کے فرش پر پیچھے قالین پر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں غصے سے سرخ تھی۔ ابو بکر بن صحافہ کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کا تاثر تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر عزیز داری کی ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر تھا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ سپاٹ تھا۔ اسی طرح باقی تمام آپ کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخر اس کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آ کر ٹھہر گئی، جہاں جلالت و رحمت کے خوبصورت امتزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ کہو ابو سفیان کیسے آنا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں رہی تھی۔ بہت ہمت کر کے بولا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، میں آج اس دشمن ازلی کا خاتمہ کر ہی دوں۔ بیٹھ جاؤ عمر۔ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے پھر فرمایا، بولو ابو سفیان، کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں آپ اور آپ کا دین ہی سچا ہے اور آپ کا خدا بھی سچا ہے۔ اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ چہرے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر مسکراہٹ ملی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں۔ جاؤ تم آزاد، صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ میں تمہارے گھر کو، جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، جائے امن قرار دیتا۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ رہے گا۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں، اور مکہ والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، جو اپنی کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو بھی امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ رہا اس کو بھی امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان، جاؤ اور جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو اور کہنا مکہ والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں آئے، ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا جب تک کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہوٹل سے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے عمر بن خطاب آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگایا، مرحبا اے ابو سفیان، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے ہو، تمہاری جان مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گیا جیسے کہ ہر مسلمان کا دوسرے پر حرام۔ تم کو مبارک ہو، تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ معاف کر۔ ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی تھا کہ چند لمحے پہلے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا اور جو اس کی جان دینا چاہتا تھا، اب وہی اس کو گلے سے لگا کر بھائی بول رہا تھا۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، سب سے گلے مل کر
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمے سے باہر نکل گیا۔ وہ دہشت گرد ابو سفیان کہ جس کے شر سے مسلمان آج تک تنگ تھے، انہی کے درمیان سے سلامتی سے گزرتا بچا۔ جہاں سے گزرتا اس کو اسلام کے لشکر کا ہر فرد، ہر جنگجو، ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کے چاپ کے دشمن تھے، اب آگے بڑھ بڑھ کر اس سے مسافہ کر رہے تھے، اس سے مبارکباد دے رہے تھے، خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اگلے دن مکہ شہر کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے، ان میں سب سے نمایاں یعنی نظر آنے والا ابو سفیان۔ مسلمانوں کا لشکر مکے میں داخل ہو چکا تھا۔ کسی ایک تلوار، کسی ایک نیزے کی انیم، کسی ایک تیر کی نوک پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ لشکر اسلام کو ہدایات مل چکی تھی، کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان مت پہنچانا، کسی کا پیچھا مت کرنا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کا مال نہ لوٹنا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے اعلان کرتے جا رہے تھے، مکہ والوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ کسی سے اس کے سابق اعمال یعنی پچھلی زندگی کے باعث پرس نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرنا چاہے کر سکے، جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین یعنی اپنے پرانے دین پر رہ سکے۔ سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہوگی، صرف مسجد الحرام اور اس کی حدود کے اندر بت پرستی کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی کا ذریعہ معاش چھینا نہیں جائے گا، کسی کو اس کی عرضی و جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلموں کے جان و مال کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ اے مکہ کے لوگوں، ہندا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا قتل اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ابو سفیان نے تو رات ہی یہی کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، بنا ظلم و تشدد، بنا خون بہائے، بنا تیر و تلوار چلائے، لوگ جوف در جوف آفاق مذہب کو اختیار کرنے اور اللہ کی توحید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اقرار کرنے مسجد الحرام کے صحن میں جمع ہو رہے تھے۔ اور تبھی مکہ والوں نے دیکھا اس ہجوم میں ہندا بھی شامل۔ یہ ہوا کرتا تھا اسلام، یہ تھی اسلام کی تعلیمات، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، یہی اسلام تھا۔ کیسے فتح ہوا ہوگا، کیسا وہ منظر تھا ہوگا کہ بنا خون بہائے، بنا کسی لڑائی کے سب کو امان دی گئی۔ واقعی میں اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں بغیر پوچھے، بغیر جانے ہمیں اسلام دے دیا اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرما دیا۔ اللہ پاک کا کروڑ احسان ہے، اللہ پاک کا کروڑ کرم ہے۔ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک اسلام کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنائیں اور صحیح اسلام پہچاننے والے بنائیں۔ آپ حضرات کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو آگے شیئرنگ کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔